آج کل ایک سوال جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, بہت زیادہ ڈسکشن کا حصہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ ارے بھائی پاکستان یہاں رکھا کیا ہے؟ باہر جائیں گے, نام کمائیں گے, خوب پیسہ کمائیں گے, بس باہر جاتے ہیں اور وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے. یہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جانا چاہیے. اب جو نہیں جانا چاہیے اوبیسلی ان کو اپنی وطن سے پیار بھی ہے اور وہ یہاں پر رہ کر اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ تمام لوگ ان کو بلیم ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, ان کی تھاٹس کیا ہیں, وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو باہر جانا چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے پاکستان سے پیار نہیں ہے, یہ ذرا نہیں کہا جاتا. پاکستان سے تو پیار سب کو ہے, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سبین, جب ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے اگر پاکستانی یوتھ باہر جا رہی ہے, کما رہی ہے, نام بنا رہی ہے, تو الٹیمیٹلی تو پاکستان میں پیسہ تو آ رہا ہے, پیسہ تو آ رہا ہے. لیکن ہماری کوشش زیادہ یہی ہوتی ہے کہ آپ یہیں پر رہ کر نام بھی کمائیں اور اپنے ملک کو سرو بھی کریں. اور یہی بات کرنے کے لیے ہم آج موجود ہیں اقرا یونیورسٹی میں, اور اس آڈیٹوریم میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن سے ان کی رائے ہم آج پوچھیں گے, آپ سے شیئر کریں گے. اور صرف پوچھیں گے نہیں, بلکہ ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے جو کہ ان کی اس رائے پر کامنٹ بھی کرے گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انٹرپرینور ہیں, اپنی کمپنی کے مالک بھی ہیں, اوبویسلی ٹیک دنیا کا ایک بڑا نام ہے, اور آج آپ سب کو بتائیں گے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ لوگ کس طرح سے آگے ایکسل کر سکتے ہیں, کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں. کمل مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو جی. اور ان کے ساتھ ونیزا احمد, ایکٹریس ہیں, انفلوئنسر ہیں, بڑا نام ماشاءاللہ انڈسٹری میں بڑے کام انہوں نے کیا, ساتھ موجود ہیں وہ. ویلکم کرتے ہیں ونیزا, السلام علیکم. اور میں نے پلین چارٹر کرا لیا آپ لوگوں کے لیے. اور عمیر جلنے والا, فیمس موٹیویشنل اسپیکر, موٹیویشن کی بہت زیادہ کمی ہے ہماری سوسائٹی میں. میرے خیال میں سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. بہت زیادہ. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو ویری مچ. گریٹ. اس سے پہلے تھینک یو. اس سے پہلے کہ ہم جائیں آڈینس میں اور ان سے سوال لیں, پہلے اپنے پینلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. تو کمل آپ سے پوچھتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی تو اپنی ایک جرنی, اپنی ایک اسٹرگل ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ نام کمایا. ان مشکل معاشی حالات میں آپ بھی کیا یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جانا چاہیے باہر, چھوڑنا چاہیے ملک کو؟ اگر جانا ایک بیٹر اپرچونٹی مل رہی ہے تو بالکل جا سکتے ہیں. آئی تھنک اس کے لیے کوئی آبلیگیشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایسی اپرچونٹیز بہت ساری ملی جہاں پہ میں پاکستان سے باہر جا سکتا تھا, بٹ میں نہیں گیا. میری کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ ہم جاب کریشن کریں, کوئی امپیکٹ بلڈ کریں. تو مجھے جب یہ موقع ملا تو میں نے اس کو اویل کیا اور میں نے اس چیز کی کوشش کی کہ ہم یہاں پہ کوئی ایکو سسٹم بلڈ کر سکیں. سو آئی رن سافٹ ویئر ہاؤس ایز ویل. اس کے علاوہ میری ایک کمیونٹی ہے وچ از سی ایکس او گلوبل فورم. وی آر دا لارجسٹ سی لیول کمیونٹی. ابھی ایک ڈیٹا ریپوزیٹری ہے ہماری فار سی لیولس, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی بھی کی ہے. وی آر گوئنگ ٹو بی ورلڈ اکنامک فورم انشاءاللہ. تو ہم ایک پورا ایک لابی کر رہے ہیں گلوبلی, جہاں پہ یہ جو سی لیول کمیونٹی ہے دے آر دا ڈیسیجن میکرس. تو یہ میری ایک ایفرٹ ہے ٹورڈز پاکستان, اور اوبیسلی اس کے لیے ہم گلوبل گراؤنڈس پہ ہمیں کھیلنا ہے. صرف یہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہو. انڈیا نے اپنا ایک NRI میکینزم بنایا اور اس کو انہوں نے اتنا گلیمرائز کیا, اس کو انہوں نے انڈسٹریلائز کیا. ہمیں یہ کانسیپٹ یہاں پہ لانا چاہیے پاکستان میں. آئی تھنک دیر از نو ہارم, بٹ ہمیں اس کے کازز دیکھنے چاہیے, کیونکہ جب یہ لیبر فورس جاتی ہے, ابھی تقریباً کو 8 لاکھ لوگ جا چکے ہیں. بالکل. سو یہ جو لیبر فورس ہے اس کے لیے ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ہماری جتنی بھی گورنمنٹ کی یا جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ انویسٹمنٹس آتی ہیں, جو بھی بگ باڈیز کرتی ہیں, وہ پیسہ ہم ہیومن کیپٹل پہ اس طرح لگاتے ہیں کہ ان کو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں فار ڈفرنٹ اسکلس. اب آج کل بہت زیادہ بوم بن گیا ہے, مگر ان کے لیے ہم اپرچونیٹیز بلڈ نہیں کریں. وہ کریں گے کیا؟ اپرچونیٹیز بیسیکلی وہ اس وقت ان کے لیے کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو وہ باہر کی طرف موو کرنا شروع ہو جائے. تو یہ قبل صاحب آپ کی اپنی پرسنل تھاٹ ہے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سب اپنی پرسنل تھاٹ شیئر کریں, اس کے بعد ذرا آڈینس میں جاتے ہیں اور ہم ریزنس کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ونیزا, آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان چھوڑ کے جانا چاہیے اپرچونیٹیز کے لیے بھی, اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں اچھا جی باہر سب کچھ بہت اچھا ہے, ہمیں بس باہر ہی چلے جانا چاہیے, پاکستان میں اب کیا رکھا ہے؟ دور کے ڈھول سوان ہیں. grass is always green on the other side. But میں بھی باہر سے آئی اور میں واپس پاکستان آئی بیکاز آئی فیل کہ پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ان ایوری فیلڈ. آئی ٹی کی اگر آپ بات کر لو تو وی آر آل اوور دا ورلڈ. یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پروگرامنگ امریکہ میں بھی کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں بھی بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں.
सो जैसे इन्होंने कहा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको इधर नहीं, बिकॉज आई थिंक अपने घर में रह के ना इंसान ज़रा लेज़ी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, घर में हमारे साथ भी ये होता है, बट व्हेन यू गो आउट देयर एंड यू हैव टू स्ट्रगल, फिर आपको ज़रा असलियत पता चलती है कि बाहर कोई ज़्यादा आसान नहीं है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो वो आप अपने मुल्क में भी कर सकते हो, और अगर वो जज्बा नहीं है तो वो कहीं पे भी जाके नहीं आप कर सकते। यू नो, इट रियली डजंट मैटर, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी वाली जगह पे चले जाओ। यहाँ पर हम वो काम नहीं करेंगे जो हम बाहर करने के लिए तैयार होते हैं। यू नो, जैसे बच्चों की ही बात कर लें आप, दे ऑल हैव सम जॉब्स, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं करते। तो हमारी कोई और ही प्रॉब्लम है। यू नो, हम घर में रहकर नहीं काम करते, लेकिन बाहर जाके रोब झाड़ना हमें आता है। तो ये अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें तो अपॉर्चुनिटी तो आपको कहीं पे भी मिल सकती है। उमैर आज क्या मोटिवेशन देंगे सबको? बच्चे कहते हैं मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, जॉब चाहिए। शी इज क्वाइट अ स्पीकर बाय द वे, वेरी वेल सेड। इस मुल्क में जैसे वनीजा ने कहा, करने के लिए काम ही काम है। जो चीज़ उठाएं, जो शोबा उठाएं, और उसमें भी आप बेहतरीन ना करें, सिर्फ नेक नियति से कर लें। चाहे आपको डाउन द लाइन वर्कफोर्स चाहिए हो या आपको टॉप लाइन CXOs या मैनेजर्स, वी आर स्ट्रगलिंग विद वेरी कैरेक्टर इश्यूज, अगर वो फिक्स हो जाएं तो करने के लिए काम ही काम है। जब मैं बाहर गया, तकरीबन 35 मुल्कों में मैं गया, मैं हमेशा उन ममालिक में जाके सोचता था मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं इस मुल्क में करता हूँ क्योंकि इस मुल्क में उसकी ज़रूरत है, बाहर वालों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो आई एम अ बिलीवर दैट दिस कंट्री नीड्स वर्क एंड अ होल लॉट ऑफ वर्क। और जो लोग काम कर रहे हैं वो इस मुल्क में इतना बना रहे हैं जितना बाहर नहीं बना सकते। एब्सोल्यूट। सो जहाँ मूवमेंट का मौका है ज़रूर करें। आखिरी बात, जो चले भी जाते हैं वो मेरा तो नहीं ख्याल पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। जावेद जब्बार से मैंने सीखा था कि हमारी शनाख्त के 2 हिस्से हैं, एक फिक्स्ड है, उसमें पाकिस्तान है, आप कुछ भी कर लें ये नहीं जाएगा। तो आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, लोग दिहाइयों काम करके मुल्क वापस आते हैं, और जब आते हैं तो वो कहीं ज़्यादा ग्रो किए हुए होते हैं, उन्होंने कितने डॉलर्स भेजे हुए होते हैं, और वो आके अच्छा काम करते हैं, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। सो पाकिस्तानियों को इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि जा रहा है कोई। अलबत्ता जो यहाँ पे हैं, मुझे फ़िक्र उसकी है कि वो सड़े हुए हैं और वो यहाँ पे और ख़राबियाँ मचाएंगे। सो जो जा रहे हैं, आप तो मुस्कुराएं सारे कि आपके पास काम ही काम आ गया, अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं। सो मोर जॉब्स हियर फॉर पीपल हु आर स्टेइंग बैक। ज़बरदस्त जी, ये हमारे पैनलिस्ट की राय थी और बड़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग राय थी। जो हमारे स्टूडेंट हैं सबीना, अब उनसे ज़रा बात करते हैं, राय उनकी जानते हैं, सवाल उनके हैं और जवाब हमारे पैनलिस्ट के हैं। क्या नाम है आपका? नेमल अब्बास। नेमल, बाहर जाना चाहती हैं? नहीं जाना चाहती हैं, विच इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान में रहकर क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहती हैं? देखें, पाकिस्तान में रहकर भी ना हम बहुत से बिजनेसेस कर सकते हैं। देखें, हम पाकिस्तान में अगर अपना बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ तो प्रॉफिट आएगा। तो अपनों के पास रह के वो प्रॉफिट कमाना अच्छा है या बाहर जाके? क्या बात है जी, क्लैपिंग इनके लिए, बड़ी प्यारी सोच माशाल्लाह। आपकी राय क्या है? कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहता हूँ। जहाँ रह के आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी? अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं लेकिन ढूंढने से मिल जाती है इधर भी। बड़ी कंफ्यूज बात है, जाना भी चाहते हैं लेकिन ढूंढ भी सकते हैं। वनीज़ा, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? पहले तो सोचो कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो। कि कई लोगों को सक्सेस चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को बस अच्छी सोबर सी ज़िंदगी चाहिए। ये पूछ लेते हैं ना, क्या चाहिए आपको? मनी, पैसा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात खत्म हो गई। आई डोंट थिंक आपको मनी चाहिए। आपको वो चाहिए जो पैसा आपको देगा। पैसों से चीज़ें मिलती हैं, पैसों से सुकून आ जाता है कुछ लोगों के लिए, एक सिक्योरिटी आ जाती है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे को टारगेट बना के, और फिर आप देखें उसकी भी कोई हद नहीं है। सम पीपल हैव सो मच मनी कि उनकी पुश्तें पल सकती हैं। इस मुल्क में 50% लोग गुर्बत से कम हैं, और इस मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी पुश्तें पल सकती हैं, वो और बनाए जा रहे हैं। ये दुनिया नाकाफ़ी है एक शख्स की, सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो दूसरी बात यह कि अपॉर्चुनिटी जो आपने बात की, अगर IT सेक्टर की रिसर्च देखी जाए तो 1.5 लाख बंदा चाहिए, है ही नहीं। पाकिस्तान में इतनी IT यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उन्हें लोग चाहिए, मैं जिस घर में मुलाकात करता हूँ उन्हें स्टाफ चाहिए। जी जी, ऐसा ही है। दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हैं, लोग कह रहे हैं मौके नहीं है।
تو ایک اور گیپ یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, جیسے آپ سب ہیں, آپ جس طرف جانا چاہتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو فٹ بھی بنانا پڑتا ہے. کنول, you want to add something? میرا کیونکہ انٹریکشن رہتا ہے زیادہ تر کارپوریٹس کے ساتھ, تو ہمیں کافی ریکوائرمنٹس آتی رہتی ہیں منتھلی بیسس پہ. ایک منتھ ایسا بھی آیا تھا کہ ہمیں مور دین 300 جابس کی ریکوائرمنٹ آئی تھی اور ہمیں لوگ نہیں مل رہے تھے. ابھی اسلام آباد بیسڈ ایک کمپنی ہے, ہم 2 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں, 4.5-5 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں, گاڑی دے رہے ہیں, ریسورس نہیں مل رہی. آپ کو پتہ ہے بینک کے اندر ایک آئی ٹی کا بندہ 6.5-7 لاکھ روپے پر منتھ لے رہا ہے جس کا 2 سے 3 سال ایکسپیرینس ہے. سو آئی ٹی میں اب دوسرا انفلیشن آ گئی ہے. آپ کو یہ ہے کہ جو بندہ پہلے $1000 بنا رہا تھا اس کو 1 لاکھ روپے مل رہے تھے, اب اس کو 3.25 لاکھ روپے مل رہے ہیں, تو مزے ہیں آپ کے. تو فری لانسنگ میں ایگری کرتا ہوں اس بچی سے, یہ چکر یہ ہے کہ آپ کو یہ اپرچونیٹیز اٹھانی پڑتی ہیں, گھر بیٹھے کمفرٹ زون کے اندر نہیں آتی ہیں, آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. ہم میرے خیال ہے شارٹ کٹ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہمیں چس بھی لگی, آپ گانا بھی گا رہے تھے نا, کیا تھا وہ, چس لگی ہوئی ہے نا کہ ہائے میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, تو سارے کہتے ہیں ہائے تیرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. آپ نے چھیڑ دی ہے عمیر, تو سن باقی سارے جو باتیں کر رہے ہیں تو بڑے مشکل کام ہے. سب سے آسان کام ہے آپ کے ہے میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, تو ساری دنیا آپ کے ساتھ آ کے کہے گی بہت زیادتی ہوئی ہے, پھر کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا, ڈوپامن بھی مل گئی اور سکون میں پھر گزار دیں 2 اور سال. اچھا اب آپ نے چھیڑ دیا تو میں چاہوں گی کہ ذرا گانا میں اسی لیے آ گیا مائک لے کر. نا نکی نکی گل تو رسیا کر, اساں روز مناونا کوئی نہیں, ساڈے وانگوں نیویاں ہو کے کسے وقت نبھاونا کوئی نہیں. تے جڑے سنگت تو تینوں گمراہ کر دے اونا بھارا چاونا کوئی نہیں. تے نت یوسف نہیں تیری گل سننی, ہتھی ویلا آونا کوئی نہیں. گڈی رک دی تے بہ جاویں, گڈی رک دی تے بہ جاویں, گورا بندہ لب دیاں توں کتے کالے ہو نہ رہ جاویں. ہو پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں بھولدا, عشق چ بندہ خوشی خوشی رلدا. مرد آیا تو جدوں, مرد آیا تو جدوں ہوندی بے وفائی ہے, رلتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے, رلتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. اور یہ بھی ریئلٹی ایک قسم کی ہے کہ ٹی وی دے ڈرامے چلاک کیتا ہے, تائیوں ساڈا نمبر بلاک کیتا ہے. جیڑا وہ دے خرچے سے یاد آگے مجھے ایک مائیا بھی کہ خرچہ کوئی اور گندہ لے کے کوئی اور چلا جاتا ہے. تو کوئی جوڑا وے ٹیران دا خرچہ سی کیتا, ڈھولا بن گیا غیران دا. ٹی وی دے ڈرامے چلاک کیتا ہے, تائیوں ساڈا نمبر بلاک کیتا ہے. جیڑا او دے خرچے افورڈ کر دے, فوٹو دے نال اپلوڈ کر دے. زندگی دی جمع پونجی, زندگی دی جمع پونجی جدے اتے لائی ہے, رلتے گئے پر جس بڑی آئی ہے. اور آخری مائی ہے, کوئی جوڑا وے ٹینا دا, کوئی جوڑا وے ٹینا دا, رب تینوں حسن دتا حصہ کڈ مسکینہ دا. بہت شکریہ. بہت دکھتے ہیں, باقی دکھنے سنتے ہیں. سوچیں کہ کچھ لوگوں کے دل ہر وقت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ صرف اس بات پہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو نوکریوں پہ ہمیشہ ڈھس پڑتی ہے, کچھ لوگوں کو ہمیشہ ایک ہی طرح کے باس ٹکراتے ہیں, کچھ لوگ ہمیشہ بےزتی کراتے ہیں. تو یہ جہاں بھی ہمیشہ آئے وہ آپ کا پرابلم ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید اقبال. جاوید اقبال. جاوید آپ کون سی والی کیٹیگری, کس کو آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کہنا چاہتا ہوں جو ناکام ہو جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن جو کامیاب ہے وہ یہ باتیں نہیں کریں گے. جو پاکستان میں رہ کے بھی وہ آلریڈی کامیاب ہے.
میں بس اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھنا. بالکل صحیح بات کی. ویری ٹرو. بڑی اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ یہاں پر رہ کر بھی کامیاب ہیں, جنہوں نے نہیں ہونا ہوتا ان کو ایکسکیوزز بھی چاہیے ہوتے ہیں. چلیں جی, اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں. سرش, کیا رائے آپ کی ہے؟ باہر جانا چاہیے, باہر جا کر پڑھنا, یا نام کمانا چاہیے کہ نہیں اب یو کمفرٹیبل یہیں پر ہے, یہیں پہ نام کمائیں گے, اپرچونیٹیز بہت ایکسپلور کی جا سکتی ہیں؟ نہیں, پاکستان میں بھی نام ہم کما سکتے ہیں, لیکن اب انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی پاکستان میں لائک اس طرح اسٹے کرنا چاہے گا بھی, بیکاز وہ باہر اس وجہ سے جاتے ہیں سو دیٹ اپنا فیوچر بہت زیادہ برائٹ کر سکیں. آپ لوگ جب ڈسکشن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس بیٹھ کے کہ ڈگری کے بعد اچھا باہر جانا ہے, تو بہت زیادہ ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں اب؟ ہاں اوبویسلی. اور اس میں آپ کے خیال میں اگر 10 لوگ بیٹھے تو کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اچھا باہر جانا ہے؟ 90%. اور اس میں کوئی جو 1% ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں جانا, وہ کیا لاجک دیتا ہے؟ پاکستان کو پروموٹ. اوکے, آپ جائیں گی باہر؟ انشاءاللہ. کہاں جانا چاہتی ہیں؟ یہ دل سے آیا تھا انشاءاللہ. جانا کہاں چاہتی ہیں؟ UK. اوکے, کیا کریں گی وہاں جا کے؟ تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہیں؟ نہیں, اپنا بزنس. اوکے, اور پیرنٹس کی کیا اس میں رائے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ باہر, یا کہ نہیں کہ لڑکی کے طور پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں باہر نہیں, ٹھیک ہے اندر ہاں, یا یہ کہتے ہیں کہ شادی کر کے بھلے چلے جانا, ایسے کوئی نہیں جانا؟ نہیں, اوبویسلی اگر پیرنٹس کی سپورٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ پھر جا سکتے ہو, چیز آن کرنا چاہ سکتے ہو. ہاں جی. کمل, وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ یار مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ لائف میں کرنا کیا چاہتے ہیں. ہاں یہ سرش آپ بتائیں کرنا کیا چاہتے ہیں, تو ان کے ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ٹارگیٹ کیا ہے جی؟ گاڑی لینی ہوتی ہے, پیسہ کمانا ہے, شادی کرنی ہے. یہ سوال ویسے میں نے سوچا یہ پوچھوں لڑکوں سے کہ کون اس لیے باہر جانا چاہتے ہیں کہ رشتہ مل جائے گا, انکار نہیں ہوگا. باہر جا کے وہ مل جائے گا جو پاکستان میں میسر نہیں ہے. ہاں بتائیے. نوجوان بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی بطور نوجوان جب میں باہر گیا میں نے بہت آزاد محسوس کیا. میرے سے جو لڑکیاں گئیں ان کی واک بدل جاتی تھی, بیکاز پاکستان میں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ایک طرح سے. اور اب مجھے زیادہ سمجھ آتا ہے, شادی کے بعد اور بھی زیادہ سمجھ آتا ہے. میں جا رہا ہوتا ہوں تو سب میری بیگم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. میں نے یہ بات پہلے بھی شو پہ کہی ہے. سو لڑکیوں کے لیے بہت ایک آزادی ہوتی ہے. لڑکے بھی یہاں پہ تو بڑے شرعی اور چیزیں دکھاتے ہیں نا ابو کے سامنے, میں تو یہ نہیں میں تو وہ نہیں. وہاں جب ملتا ہے جو کہ ایک نوجوان کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے میری نظر میں, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بڑا انسینٹیو ہوتا ہے بہت. اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ بلکہ ایک ایسا ماحول جس میں سمجھ آ جاتا ہے کہ میں یہ کروں تو یہ ملے گا, جس پہ ٹرسٹ ہے. پاکستان میں یہ ٹرسٹ مسنگ ہے نوجوانوں کے لیے کہ میں کیا کروں تو کیا ملے گا, پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ونیزا آپ ایڈ کرنا چاہیں گی کچھ؟ ہمارے ہاں ہمیں سکھایا نہیں جاتا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ آپ ہیں کون. پوچھا جائے کسی سے بھی پوچھو سوچ ہی پڑ جائیں گے, اس لیے کہ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے یہ 50 سال کی عمر میں ریئلائزیشن ہوئی ہے. ہاں بتا دیا 50 سال کی ہوں. مجھے 50 سال کی پہ میں نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا کہ میں ہوں کون, what do I like, who is Vaniza Ahmed, not Vaniza the daughter, not Vaniza the wife, but میں. And certain things I was خود بھی میں ذرا کنفیوز تھی کہ اچھا واقعی because I'd forgotten who I was. تو یہ آپ جب باہر جاتے ہیں, یس کہ میں باہر پڑھ کے آئی ہوئی ہوں, I was a different person abroad. میں یہاں سے گئی, I was an introvert پاکستان میں, اور جیسے انہوں نے کہا جب باہر جاتے ہیں جو آپ کو وہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں, میری پرسنالٹی چینج ہو گئی, میں وہ انٹروورٹ سے ایکسٹروورٹ بن گئی. یہی ذرا اپنے نوجوانوں سے بھی پوچھتے ہیں, آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم باہر کے ملک جانا چاہیے, لیکن باہر کے ملک رہے کہ اپنی ایک سوسائٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں منورٹی سے بلانگ کرتا ہوں, سندھ تھر پارکر سے ہوں میں. تو وہاں پہ ابھی تک وہی مینس کے پرانے زمانے کے سرداری نظام اور یہی سب کچھ. ایک لڑکی یا پھر ایک شادی کے بعد عورت جو ہے وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر جا سکے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باہر جا کے اپنے سوسائٹی کو, اپنے سندھ کو, ایون اپنے پاکستان کو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کروں. اپنے جو ہے تھر پارکر میں عورتوں کے مطلب کے حساب سے بات کروں کہ دے آر ایبل ٹو اسٹڈی, وہ پڑھ سکتی ہیں. بالکل. ہمارے یہاں پہ بھی, ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی ایلن مسک پیدا ہوتے ہیں, لیکن ان کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہوتی, ان کا ٹیلنٹ دبایا جاتا ہے. ایک چیز میں آپ کو کہوں گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہو. میں روڑی سے پڑھا ہوں, روڑی سے ہوں میں, سکھر سے, اور یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ
پاکستان سے باہر جا کے ہی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو, یہاں رہ کے بھی کر سکتے ہو, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں پیلے یونیفارم کے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں جو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے آپ نے ایکسپوجر لیا ہے, آپ کے پاس اس وقت سب کو میں کہوں گا اس وقت آپ بلیسڈ ہو, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ گوگل نہیں تھا, ہمارے ٹائم پہ انٹرنیٹ نہیں تھا. آپ کے پاس اتنا بڑا نالج فلکس موجود ہے جس سے آپ ایکسپوجر نہیں لے رہے ہیں تو آپ اپنی غلطی کر رہے ہیں. اس وقت MIT سے لے کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی پاکستان میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہو, آپ کو ضرورت نہیں باہر جانے کی. سو اگر آپ کے پاس یہ والا ایکسکیوز ہے کہ یار میں باہر جا کے اپنی کمیونٹی کے لیے کروں گا, تو میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. سو دوسرا, آپ ضرور اچھا کام کریں, سوشل رسپانسبلٹی کا کام بہت اچھا ہے, بٹ پیسے سے کرو گے نا تو پہلے یہ سوچیں کہ پیسہ میں نے کیسے کمانا ہے, میں نے ان کے لیے جابس کریٹ کرنی ہے. تو آپ یہاں رہ کے کرو گے, اب امریکہ چلے گئے, وہاں بزی ہو گئے, تو پھر یہاں اپنی کمیونٹی کے لیے کیسے جابس کریٹ کرو گے. اور کمل, کتنا مشکل وقت آپ نے ایز این انڈیویجول فیس کیا, میں ضرور چاہتا ہوں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. میں جب کراچی گیا تھا 98 میں, تو میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ یہ ریئل سٹوری بتا رہا ہوں, بہت کم بتاتا ہوں. میرے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوتے تھے ود ان 24 آورس, اور وہ میں 24 گھنٹے میں جاب بھی کر رہا تھا ساتھ میں. اور کینٹ اسٹیشن میں میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی, میں باہر بھی سویا ہوں. اور جب میں کراچی آیا تھا تو میں جب اونچی بلڈنگس دیکھتا تھا, میں کہتا مجھے جاب کیسے ملے گی یہاں پہ, مجھے کام کیسے ملے گا یہاں پہ. ابھی خیر آپ لوگ مجھے گوگل کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کون ہوں. مجھے گلوبل ریکگنیشنز مل چکی ہیں, مجھے لاٹس آف تھنگس. کام والے بندہ اپنی پہچان بنا لیتا ہے. آپ یہ بنے, دیکھیں شعیب اختر کو ہر کوئی جانتا ہے, شاہد افریدی کو ہر کوئی جانتا ہے, ایسے بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دی, ان کو کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اسکل سیٹ بہت امپروو کرنا پڑے گا آپ کو, ایسے پہ لے آئیں جہاں پہ آپ اکوپڈ ہوں. یہ اکوپ آپ نے خود ہونا ہے, کیونکہ سب چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہے. اسکل سیٹ سے پہلے سب سے پہلے تو ڈھونڈو پیشن کیا ہے بھائیوں بہنوں. یہی سوال, یہی پوچھتے ہیں کرو گے تو پھر کرو گے. آپ نے کیا بننا ہے زندگی میں, کیا آپ کا خواب ہے؟ بیسکلی میں خود گجرات سے ہوں, تو یہ بات نہیں ہے کہ اب میں کم آؤٹ آف مائی سٹی, پر بات یہ ہے کہ جب میں پراپرلی اسلام آباد آیا, آئی اسٹارٹ لیونگ ہیئر, تو مجھے بہت ایکسپوجر ملا. جب میں گجرات میں تھا مجھے نئی اتنی چیزوں کا پتا تھا, پر جب میں اسلام آباد آیا تو آئی گاٹ اے لاٹ آف تھنگس, آئی لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس. تو میم آئی پریفر کہ باہر جانا چاہیے, پر ناٹ فار لائک پرماننٹ. آپ کو باہر جاؤ, یو لرن تھنگس, یو کم بیک. جس طرح میم ریزا نے بولا کہ مائی سیلف آئی واز این انٹروورٹ ان گجرات, پر اسلام آباد آیا, کمیونٹی دیکھی, اپنے سوشلائزنگ کرنا سیکھی, اینڈ دیٹ واز ڈیفیکلٹ تھنگ, پر اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. بیسیکلی میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں شعیب. ایک تو یہ کہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ ایکسپوجر کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں کہ پڑھائی حاصل کر سکیں یا کوئی اسکل سیکھیں اور وہ واپس آئیں. اچھا, اس وقت ہم دوسرے جو لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں رکھا اور اس لیے ہم پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, میرے خیال میں ایک ذرا ووٹنگ بھی کرا لیتے ہیں اوور آل, کہ سب یہ ضرور بتائیں کتنے لوگ آپ میں سے یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں رکھا اور بس اب باہر موو کر جانا چاہیے. اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے گا. اوکے, تو یہ دو ہیں پہلے نہیں کے بعد. آپ لوگ یہ کوسچن تو کر رہے ہیں کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ 2018-19 کی بات کریں تو لوگ باہر سے پاکستان آ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو رائٹ ناؤ سچویشن, سسٹم, کنڈیشن بہت ڈفرینٹ ہے. آپ لوگ ان پہ بات نہیں کر رہے. ایک عام بندے کے لیے پاکستان میں رہنا از ناٹ دیٹ ایزی, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی بندہ قبضہ کر لے آپ کی زمین پہ, آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے, آپ کو پاور کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. پاور از دا ورڈ وچ از یوز رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. آپ رشوت نہیں دیں گے, آپ یہ کام نہیں کریں گے تو سیدھے طریقے سے بھی آپ کے کام نہیں ہو سکتے. رائٹ ناؤ ہمارا سسٹم ٹوٹ چکا ہے. اور اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں جو آپ نہیں کر سکتے, آپ کا میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. دس از دا ریزن وائی دا پیپل آر موونگ آؤٹ. یہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہے. میرا کچھ عرصہ پہلے 2020 کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا, ایک بندے نے رانگ وے آ کے مجھے ہٹ کیا, ٹھیک ہے. جسٹ بیکاز کہ میں نے پولیس والے کو 5000 روپے کی رشوت نہیں دی, اس نے میرے پہ بنام سرکار FIR کر دی, ٹھیک ہے, جو تھوڑے عرصے میں نکل گئی. اف یو نیڈ دا کاپیز آف دا آرڈر, آپ کو 2500-2000 روپیہ دینے ہوتے ہیں. اگر آپ نہ دیں, بے شک آپ وکیل ہو, جو مرضی ہو, آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ بیٹا سسٹم ہے. یہ مجھے آنسر ملا تھا وہاں کے ایک وکیل. اگر میں جو آپ کو سائٹ دکھا رہا ہوں, اس سائٹ پہ ایک مرتبہ چل کے دیکھیں. میری استانی سے میں نے زیادہ سیکھا ہے, میں نے تو کم زندگی گزاری ہے. میں نے ان کو بڑی بڑی ٹیبلز پہ, بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ کروڑوں کے پروجیکٹس آتے ہوئے کبھی سنگل کٹ بیک نہیں, بلکہ جہاں ہم نے پیسے زیادہ لیے اور کام نہیں کر سکے, وہ پیسے واپس جا کے دیتی تھیں. سرکار والے کہتے تھے بی بی آپ کیسی عورت ہیں,
یہ رکھیں پیسے. وہ کہتی تھی نہیں یہ میرے اوپر قرض ہے. آپ جب اس انداز میں چلتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ جو انرجی ہے نا آپ اٹریکٹ بھی ویسے لوگوں کو کرتے ہیں. میں 15 سال سے کارپوریٹ ٹریننگ کراتا ہوں, بڑے پیسے ملتے ہیں اور اس میں بھی 2 نمبری کی گنجائش ہے. کک بیکس تو زیادہ کارپوریٹ میں کرپشن ہوتی ہے. ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں, جتنی کرپشن کارپوریٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, کبھی وہ چیپٹر کھولے گا تو آپ کو کرپشن کا اندازہ ہوگا. لیکن نہ کرنا از اے چوائس. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے جو اصول دیا ہے اور جو ریالٹی دی ہے اس نے تمہیں ایک ایسی ریالٹی میں پوز کیا ہوا ہے جس کی تمہارے اندر سکت نہیں ہے, تو قرآن بالکل اس کی اپوزٹ بات کر رہا ہے. اس کا کوئی ٹیسٹ تمہاری کیپیسٹی سے اوپر نہیں ہے, لیکن ٹیسٹ اس بات پہ ہے کہ تم اڑے رہو. جس طرح مارکیٹنگ میں ہوتا ہے نا, سیئنگ از بلیونگ, اس کیس میں الٹا ہے, بلیونگ از سیئنگ. جب تم بلیف لگاتے ہو نا اصول میں تو تمہیں رستے بھی الگ نظر آتے ہیں. So I know it's hard, but it's not harder than your capacity, and I'm not saying this, he has said this. So stand firm and try fighting it with the principle. بالکل جی. کنول آپ ایڈ کرنا آپ سے ایک سوال ہے, کون سے ملک کا میڈیا آزاد ہے؟ وہ میرا کنسرن نہیں ہے, میں پاکستان میں ہوں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں. میں پاکستان ہوں لیکن میں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا. میں ہوں پاکستان. آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, آپ بول نہیں سک رہے. میں بول رہا ہوں دنیا کا ایسا ہے جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کا میڈیا بھی آزاد نہیں ہے. سر وہ میرا کنسرن نہیں, ابھی تک میں گیا نہیں ہوں. میں رائٹ ناؤ پاکستان میں ہوں, میرے پاس ایک گرین کلر کا پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, جتنی ریسٹرکشنز آج میڈیا پہ ہیں کیا یہ پہلے تھیں؟ نہیں, پہلے بھی تھی, پتہ آپ کو اب چلا ہے. اتنی نہیں تھی پہلے بھی اتنی نہیں تھی, پتہ آپ کو اب چلا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ لوگ نہیں بول سکتے. نہیں کیوں نہیں بول سکتے, مجھ سے زیادہ بلنڈ آدمی کوئی نہیں ہے, مجھ سے تو لوگ کتراتے ہیں. آپ ذرا ویڈیو بنا کے دکھا دیں مجھے یو اے میں کسی کرائم کی, یہاں تو آپ مزے سے بنا رہے ہوتے ہیں. میرے 2 فار ایگزامپل ان لاز آسٹریلیا میں, میں آپ کو ان کی لائف اگر بتاؤں اور اگر آپ یہ امیجن کریں اپنے لیے 10 سال بعد تو آپ نہیں جانا چاہیں گے. حالانکہ ان کے پیمپرز بھی ریاست دیتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بٹ گھاس خود کاٹنی پڑتی ہے. ایک درخت کاٹنے کے لیے 4 سال کا مقدمہ لڑا ہے انہوں نے, پھر ریاست نے اجازت دی ہے درخت کاٹنے کی. کوئی ٹیکس کی ڈنڈی نہیں ہے, 0. اور ٹیکس حکومت بتائے گی کتنا ہوگا اپنے حالات دیکھتے ہوئے. کچھ ریاستوں میں بہت زیادہ جاتا ہے. سو یہ اگر آپ ساری چیزیں کنسیڈر کریں گے تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. ایک کاسٹ بینیفٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ سینس آف رسپانسبلٹی ڈٹرمنس. جو ذمہ داری لینے والا ہے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی, تو وہ یہاں پہ رہتے ہوئے بھاگے گا نہیں, وہ اس مسئلے کو اپنا موقع مانے گا. آپ اس کلچر کو جانتے ہیں, آپ تھر پارکر کو جانتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ, کوئی فارنر آ کے نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں شور جائیں, لیکن یہاں ہیں تو سڑے ہوئے نہ رہیں. یہاں اپنے ہر دن کو پروڈکٹیو بنائیں, اور باہر بھی جائیں تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو رہیں. ذرا اور نوجوانوں کو سننا چاہیں گے, کچھ کوئی آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر نے بولا کہ آپ اگر یہاں انویسٹ کریں گے آپ رگڑا نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, میں ریسنٹلی ایک اوبر والے کے پاس جا رہی تھی, اینڈ وہ اتنا پریشان تھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا 18,000 بل آیا ہے. اب میں اوبر سے اتنا بھی نہیں کما سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر کا رینٹ دوں, اور میں آپ بتائیں کہ میں 18,000 کا بل کیسے پے کروں. تو جو یہ ہے نا اپارچونیٹیز, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پیشن, یہ صرف ایک ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے, جو ہمارا مزدور طبقہ ہے وہ تو رول رہا ہے. جو اب جیسے کہ اگر ایک ریڑھی والا ہے تو وہ کیا ہی کرے گا, وہ اس کو اس کی محنت سوچیں, وہ پورے ڈے محنت کرتا ہے, اس کو اس کی ویج ملتی ہے نہیں. سو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں لوگ محنت کرتے ہیں لیکن اس کا صلہ ان کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملتا ہے. بیٹا جس کلاس کی آپ بات کر رہے ہو نا, وہ بیچارے باقی بہت محنتی ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی ان کا برین ڈرین نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم برین کی بات کر رہے ہیں. وہ بیچارے, ہاں ان کو بھی موقع ملے وہ بھی دبئی بھاگیں, بیکاز جو ان کو بیچاروں کو 1,200 روپے کی دہاڑی ادھر ملتی ہے, اور ادھر ان کو وہ پھر درہموں میں وہ کماتے ہیں, اور وہ جس طرح جا کے رہتے ہیں, یس ان ٹرمز آف دیئر فیملی وہ اچھا بھیج تو سکتے ہیں ادھر, لیکن جو ان کی زندگیاں ادھر ہیں نا, جو ورکرز کی, ادھر سے بھی بدتر ہے. بٹ ایک اگین آئی سے کہ وہ چاہے وہ بیچارہ وہ ورکر ہے, وہ تو حالات ہیں, بٹ آئی تھنک انسان اپنے حالات خود چینج کر سکتا ہے جب وہ اپنی سوچ چینج کرے. وہ کیسے اپنی سوچ بدلے گا, اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے, اس کے پاس. بالکل صحیح کہہ رہی ہو, بالکل آئی ایگری ود یو, بالکل آئی ایگری ود یو. یہ تو نہیں, لیکن دیکھو اس کو کوئی گائیڈ نہیں کرنے والا نا, آپ کوئی بیٹھ کے میں بھی اللہ میاں کو ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا کہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا چاہیے. اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی گائیڈنس چھپائی ہوئی ہے, ایک کتاب میں ڈالی ہوئی ہے, ایک فطرت میں. اور اس طبقے کے ساتھ بے شمار مسائل بھی ہیں, جہاں چیلنجز ہیں, مسائل. آپ بک کریں آئیں گے نہیں, آپ کال کر کے پوچھیں کارڈ پہ ہے کیش پہ,
آدھی رائڈیں خود ضائع کرے گا. فلاں جگہ جانا ہے, میں نے نہیں جانا. اس ملک کا امیر زیادہ پریشان ہے, غریب زیادہ آزاد ہے. جن کے گھروں میں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کتنی چیزوں سے آپ کی والدین ڈیل کر رہے ہیں. میرے پاس 4 ہیلپرز ہیں گھر پہ, وہ کم از کم 3 گھنٹہ بیٹھ کے ٹک ٹاک کرتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس کو کمانے کی ضرورت ہے. باجی میں کیا کروں. بھائی جو ہیں سامان اٹھا رہے ہیں, بھائی فلائٹیں پکڑ رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں مالکان, اور اس کا ختم نہیں ہو رہا. اس کو ایک کام ایکسٹرا کوئی دے دے, اتنا لکیر کا فقیر ہے وہ کہیں نوٹ بھی نہیں کرے گا, ہر بار آپ کو فالو اپ کرنا پڑے گا. تو غربت صرف مال کی کمی نہیں ہوتی, غربت سوچ کی کمی ہوتی ہے. اور یہ سوچ جہاں موقع ملے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ذرا تبدیل کر سکیں. خاص طور سے جب لوگ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائیں, آپ ان کا ہاتھ گھما کے ہاتھ ملائیں اور کہیں کہ یہ پھیلاؤ نہیں, یہ بتاؤ کہ ممکن کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے 4-4 گھنٹے پڑے ہوئے, ان 4 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے, ان کا بھی جواب ان کے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن کرنے کا جذبہ نہیں ہے, کیونکہ آپ فری میں پیسے دے رہی ہے نا. آپ کہہ رہی ہیں ہے بیچارہ, راشن بھی آ رہا ہے, تے بچوں کی فیس بھی کوئی اور دے رہا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, اس ملک میں 50% غربت سے کم ہے, لیکن کوئی بھوکا نہیں ہے. سو افیکٹولی باقیوں نے ٹرین کیا ہے باقیوں کو کہ تم ایسا ہی رہو, کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں. سو وی آلسو نیڈ اے چینج آف تھنکنگ, ناٹ جسٹ دا غریب آف دس کنٹری. آپ لوگ ایمیننٹ پینلسٹ, ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی بینگ اے ٹیچر آف دس جنریشن, کہ یہ سکسیس کو ایز اے ٹپ آف دا آئس برگ دیکھتے ہیں. اور وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پاورٹی آف امیجنیشن کی, کہ ذرا اپنے مائنڈس کو پیراشوٹ کی طرح کھولیں, اینڈ دے شوڈ بی مور آف دس, کہ ہم نے چاہے یہاں پہ رہنا ہے چاہے باہر رہنا ہے, ایفرٹ تو ہم نے کرنا ہے. اب یہ کہ فوراً تو ہتھیلی پہ سرسوں جو ہے وہ نہیں جمتی. جس فار انسٹنس آئی ریکال مائی PhD ایئرز ان انگلینڈ, کہ میں کس طرح سے صبح 4 بجے جاتا تھا اپنی یونیورسٹی, کیونکہ میرے پاس کرایہ نہیں تھے بس کا اس وقت, اینڈ دین آئی گاٹ اے جاب. بہت بعد میں مجھے جاب ملی. تو ہم ایک اس جنریشن کو آپ کائنڈلی ان میں یہ کلٹیویٹ کریں پیشنس, تاکہ یہ فوراً ہمت ہار جاتے ہیں اور فوراً دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس گئے باہر, I tell you they are facing more problems than they were facing over here. اور بعض اوقات یہ چیزیں سر ہم یہاں پہ ریئلائز نہیں کرتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو ہم وہاں پہ ریئلائز کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں پہ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں. باہر بھی جا کے نا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ پرائز دینی پڑتی ہے. there is no other way. یہاں پہ تو ابا پال لیں گے تو چچا کچھ دے دے گا. بیل آؤٹس بہت ہیں نا پاکستان, اور کچھ نہیں ہوا تو اللہ پہ. سوشل میڈیا نے جو ہے نا ہمارے برینز کو اتنا انفلوئنس کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو فرینڈ سرکل ہے یا جو انفلوئنسرز ہیں, سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں پاکستان میں, وہ آپ کو ایسی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں جو آپ بائی کر لیتے ہو, اور پھر آپ اتنا کوئکلی کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر آپ کو ہر چیز بہت جلدی چاہیے ہوتی ہے کہ فلاں نے گاڑی لے لی, فلاں نے یہ لے لیا, کیونکہ ہم ہر چیز کو بڑا گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم صرف اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ کیونکہ باقیوں کے پاس ہے جو میرے سرکل میں, کیونکہ پورا دن ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, مجھے بھی یہ چاہیے, مجھے بھی یہ فلٹرز لگانے کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاؤں, یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ لگنا چاہیے. آپ جتنا ٹائم ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور ان پہ لگا رہے ہیں, اتنا اپرچونٹی ڈھونڈنے میں لگائیں. میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان خاص ہے, ہم عام عوام نہیں ہیں, ہم عام نہیں ہیں. اللہ میاں نے ہمیں عام نہیں بنایا. ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ہیز سم تھنگ ان دیم. وہ ڈھونڈو وہ کیا ہے, خود دیکھو کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے, کس چیز کا پیشن ہے. پیسہ خود بخود آئے گا, شہرت خود بخود آئے گی. وہ دیکھو کہ تم لوگوں کو چاہیے کیا ہے. پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھو. یاد رکھنا, جب تک آپ کو till you don't stretch you do not grow. So those growing pains and نہ سمجھنا کہ کل کو کیا ہو جائے گا اگر میں نے یہ چیز سوچ لی. But remember, وہ جو آپ کی سوچ ہے, you've given that energy out into the world. So that will happen. Negative سوچو گے, negative ہوگا. Positive سوچو گے, positive ہوگا. So don't give up. Always be positive and believe in yourself. جو کرو گے, جو سوچو گے وہ ہوگا. That is have تو اچھا سوچیں, positive سوچیں. Beautiful message. Absolutely, absolutely. زبردست. منیزہ بہت شکریہ, کمل صاحب بہت شکریہ, میرا شکریہ, اینڈ اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کا شکریہ, جس کی وجہ سے ہم یہ ایک ڈیبیٹ کر پائے, ایک انٹریکشن کر پائے, اور پینلسٹ کے ساتھ جس طرح اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن ہے بڑا امپورٹنٹ. ہم ٹرائی کریں گے ہم اور یونیورسٹیز میں بھی جائیں, اسی طرح سے یہ سیگمنٹ کریں. ایک ینگ جنریشن کو سننا بیسیکلی بڑا ضروری ہوتا ہے, پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے اسٹوڈنٹس بات کر سکیں. تو آج پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس دور میں انٹر ہو چکے ہیں
جہاں پر لوگ واقعی بات کر سکتے ہیں. اور آج سب نے اسی پاکستان میں, اسی پاکستان کے ادارے میں بیٹھ کر اپنے دل کی ہر بات کہی ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان میں آزاد نہیں ہیں. بات کرنے کی آزادی بالکل ہے, سوچ کی آزادی بالکل ہے, کام کرنے کی آزادی بھی, بس ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے, خود کو پہچاننا ہے, پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہے. اپرچونٹیز آر ویٹنگ فار اس.